مت کریں۔ پاک فوج اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قابض ہیں تو دہشت گرد جو ہیں یہ بدترین جماعت ہیں، ان کا مقابلہ فوج نہیں کرنا ہے، کوئی دوسری طاقت تو ہے نہیں کہ وہ ان کا مقابلہ کرے، تو اس لیے آپ کو پھر بھی دہشت گردوں کے مقابلے میں فوج کو ہر حال میں سپورٹ کرنا ہے۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ سہیل آفریدی کو کچھ عرصہ دیکھ کر اس کی حمایت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر تو آپ کوئی صحافی ہیں، کہیں CNN میں BBC میں نوکری کرتے ہیں، فورن پالیسی میں آپ کے آرٹیکلز چھپتے ہیں تو نیوٹرل ہو جائیے، تجزیہ دیا کیجیے۔ لیکن اگر آپ ادارہ حاضہ کی طرح کیا بندہ کہے تبصرہ نگار کی بجائے حقیقی آزادی کی تحریک کے کارکن ہیں تو پھر پرکھنا، سوچنا، دیکھنا بھی کیجیے، لیکن تبصرہ نگار اور تجزیہ نگار بننے سے کچھ وقت کے لیے گریز کیجیے۔ سہیل آفریدی کسی مسلح جتھے کا سربراہ نہیں ہے، سہیل آفریدی کوئی جنگجو نہیں ہے، ایک سیاسی جماعت کا وزیر اعلیٰ ہے، اور اس سیاسی جماعت کا سربراہ بھی پرامن جدوجہد پر یقین رکھتا ہے۔ یہ ایک بہت طویل جدوجہد ہے، کوئی گارنٹی نہیں کہ سہیل آفریدی عمران خان کو رہا کروا لے گا، فوجی تسلط ختم کروا لے گا۔ ممکن ہے سہیل آفریدی بھی مفاہمت یا مصلحت کا شکار ہو جائے، ممکن ہے سہیل آفریدی کوئی معجزہ کر دکھائے، لیکن اس وقت جب ابھی سہیل آفریدی نے کابینہ بھی نہیں بنائی، حلف لیے ہوئے بھی چند دن ہی گزرے ہیں، ایسے میں آپ سہیل آفریدی پر تنقید شروع کر کے اپنا ہی نقصان کریں گے۔ سب لوگ اچھے بچوں کی طرح سہیل آفریدی کو اچھے مشورے دیں، اس کے کابینہ بنانے، اس کے فیصلے لینے کا نہ صرف انتظار کریں بلکہ اس کی حمایت کریں۔